جنات کا سایہ، دوستی یا فریب۔ فہد ایک ذہین اور جستجو رکھنے والا نوجوان ہے جو قدیم کتابوں اور علم غیب میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ ایک دن اسے اپنے دادا کی پرانی لائبریری سے ایک کتاب ملتی ہے جو جنات سے رابطے کے طریقوں پر مبنی ہوتی ہے۔ فہد کو جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ اسے پڑھنا اس کے لیے دروازے کھول سکتا ہے۔ کتاب میں جنات کے وجود اور ان کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ فہد کو یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جنات ہماری دنیا کے ساتھ ایک متوازی دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مخصوص دعاؤں، عملیات اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فہد کتاب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ایک مخصوص عمل کرتا ہے جس کا مقصد جنات سے پہلا رابطہ قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ عمل مکمل کرتا ہے اسے ایک خوفناک احساس ہوتا ہے کہ کچھ غیر معمولی اس کے قریب آ گیا ہے۔ وہ ابھی تک نہیں جانتا کہ آیا جنات کی دوستی کا آغاز ہے یا کوئی سنگین خطرہ۔ فہد کو کچھ عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا شروع ہوتا ہے۔ ایک دن اسے اپنے خواب میں ایک جن نظر آتا ہے جو خود کو اس کا دوست کہتا ہے۔ جن اسے بتاتا ہے کہ وہ فہد کی مدد کے لیے آیا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن فہد کو شک ہوتا ہے کہ اس کی دوستی کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ فہد ایک مخصوص عمل کے ذریعے جنات سے باقاعدہ بات چیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جن، جس کا نام جابر ہوتا ہے، فہد کو بتاتا ہے کہ جنات میں بھی انسانوں کی طرح اچھے اور برے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے پہلے انسان کو ان کے مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے۔ جابر فہد کو سکھاتا ہے کہ جنات کے ساتھ دوستی کے کچھ مخصوص اصول ہوتے ہیں: اعتماد، بھروسہ اور نیت کی صفائی۔ فہد کو سیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے تو جنات دشمن بھی بن سکتے ہیں اور سنگین نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فہد اور جابر کی دوستی بڑھنے لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے فہد کو احساس ہوتا ہے جابر اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ فہد سے عجیب و غریب فرمائشیں کرنے لگتا ہے اور اسے کچھ ایسے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے جو فہد کے لیے اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ فہد کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ جنات سے دوستی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جنات کی دنیا میں غلط قدم رکھنے سے انسان کو سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جابر کی باتوں میں چھپے ہوئے اشارے فہد کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ دوستی دراصل ایک فریب بھی ہو سکتی ہے۔ فہد کو اپنی تحقیق کے دوران ایک قدیم عالم کی داستان ملتی ہے جس نے جنات سے دوستی کی تھی، لیکن اس کا انجام المناک ہوا تھا۔ وہ عالم جنات کے ساتھ تعلقات میں اتنا ملوث ہو گیا کہ اپنی زندگی اور روحانی سکون کھو بیٹھا۔ فہد کو جابر کی طرف سے واضح اشارے ملتے ہیں کہ جنات کے ساتھ تعلقات انسانی روح پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات انسان کو نہ صرف روحانی طور پر بلکہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ فہد کو جنات کی طاقت کے مختلف پہلوؤں کا علم ہوتا ہے۔ جنات انسانوں کو طاقت، دولت اور دنیاوی فائدے دینے کے اہل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں وہ انسان سے کچھ نہ کچھ ضرور طلب کرتے ہیں۔ جابر فہد سے ایک خاص قیمت مانگنے لگتا ہے۔ جابر فہد سے ایک خطرناک عمل کرنے کی فرمائش کرتا ہے۔ یہ عمل فہد کو جنات کے مزید قریب لے آئے گا، لیکن اس کا انجام کوئی نہیں جانتا۔ فہد اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آیا اسے یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں۔ جنات سے دوستی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جابر فہد سے ایک ایسی قربانی مانگتا ہے جو اس کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے۔ یہ لمحہ
فہد کے لیے بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ فہد کو اپنی روحانی حفاظت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے معاملات کو دوبارہ غور سے دیکھتا ہے اور اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اسے جنات سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے اپنی روح کو بچانے کے لیے مخصوص اذکار اور دعاؤں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب فہد جابر سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جنات اسے نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں غیر معمولی اور خوفناک واقعات رونما ہونے لگتے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جنات سے نجات حاصل کرنا اتنا آسان نہیں۔ فہد ایک بزرگ عالم سے ملاقات کرتا ہے جو اسے جنات سے بچنے کے طریقے سکھاتا ہے۔ یہ عالم اسے بتاتا ہے کہ جنات کی دنیا میں جانے سے پہلے اللہ پر بھروسہ اور مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں بغیر تیاری کے قدم رکھتے ہیں وہ اکثر تباہ ہو جاتے ہیں۔ فہد کو جابر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک خاص رات کو مخصوص دعائیں اور اعمال کرنے ہوتے ہیں۔ یہ رات اس کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے جابر کے قبضے میں آ سکتی ہے۔ فہد اور جابر کے درمیان ایک روحانی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ یہ جنگ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ جہاں فہد کو اپنے ایمان کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، آخر کار وہ اللہ کے ذکر اور دعاؤں کے ذریعے جنات کے اثرات سے نجات حاصل کرتا ہے۔ فہد اپنی زندگی میں واپس آتا ہے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بدل چکا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جنات کی دنیا میں داخل ہونا انتہائی خطرناک ہے، اور یہ کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ فہد اب دوسروں کو بھی جنات کے ساتھ تعلقات کے خطرات سے آگاہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جنات سے دوستی کا خیال کتنا پرکشش ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج اکثر تباہ کن ہوتے ہیں۔ آخر کار فہد اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں لگا کر سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ جنات کا سایہ، دوستی یا فریب ایک سبق آموز ناول ہے جو جنات کی دنیا کی حقیقتوں اور خطرات کو دل دہلا دینے والے انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جنات سے دوستی بظاہر ایک پرکشش عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے فریب اور خطرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔